یسوع مسیح ناصری کے مبارک فتحمند اور لا تبدیل نام میں تمام مقدسین کی سلامتی ہو، آمین۔ آئیے آج ہم بائبل مقدس میں سے زبور نمبر 1 میں سے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا زبوروں کی کتاب میں سے زبور نمبر 1 میں سے آج ہم اپنے رہنمائی کے لیے سیکھیں گے، اور سسٹر آسمہ تلاوت کریں گی زبور نمبر 1 کی پورے زبور کو ہم سنیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا آمین۔ اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے برابر ہوگا۔ شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو سسٹر جی، کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو کہ خدا نے آج پھر سے ہمیں کلام کو سننے کا فضل عطا کیا۔ اس زبور کا جو پہلا لفظ ہے، جس لفظ سے یہ زبور شروع ہوتا ہے، وہ ہے مبارک۔ بلیسڈ کون سا شخص ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا؟ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ یہ خوبیاں بیان کی گئی ہیں اس شخص کی جو مسیح کے ساتھ چلتا ہے۔ اس شخص کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں جس کی دلچسپی، جس کے اندر یہ لگاؤ ہے کہ میں کلام کو سیکھوں، جس کی خوشنودی ہے کہ خدا کے پاک منہ کی پاک باتوں کو میں سیکھوں، اور اس کے اندر یہ کوالٹیاں ہوں گی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ کئی دفعہ لوگ اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ ہم روحانی ہیں، ہم مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جو ہی انہیں ایسا ماحول ملتا ہے تو وہ ماحول میں وہ ماحول جیسے ہو جاتے ہیں۔ اگر انہیں نیگیٹو ماحول ملا ہے تو وہ اس نیگیٹو ماحول میں رچ جاتے ہیں، لیکن ایماندار ایسے نہیں ہیں۔ اگر ہم نمک کو دیکھیں تو جیزس نے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 5ویں باب میں یوں بولا اپنے شاگردوں کو کہ تم زمین کے نمک، اور نمک کی ایک خاص خوبی ہے کہ نمک کبھی بھی دوسری چیزوں کا ذائقہ اپنے اندر نہیں لیتا، بلکہ اپنا ذائقہ لیتا ہے۔ اور جو ایماندار ہیں وہ بھی اسی طرح ہے، وہ مسیح کا ذائقہ جو ان کے اندر ہوتا ہے، کلام کو پڑھ پڑھ کر، دعا میں ٹھہر ٹھہر کر، ورشپ کر 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 ان کے اندر مسیح کا ذائقہ آ جاتا ہے۔ پھر وہ جنہیں ملتے ہیں، جن کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے ماحول کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے، بلکہ وہ اپنے اندر جو ان کے اندر مسیح کا ذائقہ ہوتا ہے اسے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا گیا کہ ایسے لوگ مبارک ہیں جو اپنے اندر مسیح کا ذائقہ رکھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے دوسری آیت میں، بلکہ خداوند کی شریعت میں خوشنودی ہے، خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے۔ ان لوگوں کی وہ خوش ہوتے ہیں کلام کو سن کر، کلام کو پڑھ کر، کلام کو ہاتھوں میں لے کر، کلام کو اپنی زندگی میں لے کر وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ تھینک یو لارڈ، مجھے تیرا کلام ملا۔ لیکن جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ جب تک چرچ میں ہے، بائبل ان کے ہاتھوں میں ہے، لیکن جو ہی چرچ سے وہ اپنا باہر جاتے ہیں، جیسے انہیں کوئی ایسا ماحول ملتا ہے تو ماحول ملنے کی دیر ہے ان کے اندر کا ماحول بھی چینج ہو جاتا ہے۔
تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں, وہاں پر تو ماحول ہی ایسا تھا. لیکن جو نمک ہے وہ کسی بھی ماحول میں اپنا ذائقہ نہیں کھوتا, وہ جہاں پر بھی جاتا ہے اسے پانی میں ڈالیں گے تب بھی وہ اپنا ذائقہ دے گا. اسے نمک کو اگر ٹھنڈے پانی میں سسٹر جی ڈالیں تو نمک کبھی نہیں یہ بولے گا کہ مجھے تو ٹھنڈے پانی میں ڈالے اس لیے میں نے اپنا ذائقہ نہیں دینا. اسے گرم پانی میں ڈالیں گے تو بھی وہ اپنا ذائقہ دے گا. اسے اگر آپ کسی بھی بریڈ میں ڈال لیں, روٹی میں ڈال لیں, سالن میں ڈال لیں, کسی سبزی میں ڈال لیں, نمک اپنا ذائقہ ہمیشہ دیتا ہے. ہمارا جو ذائقہ ہے چونکہ ہمارے اندر جو ہے یا تو مسیح کا ذائقہ بہت کم ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم دنیا کے ذائقے کے اندر چلے جاتے ہیں. لیکن جو ایماندار لوگ ہیں جن کی خوشنودی ہے شریعت کی باتوں کو سننا, شریعت کی باتوں میں رہنا, کلام کی باتوں میں کو سننا, وہ لوگ مبارک ہیں. تیسری آیت میں لکھا ہے وہ اس درخت کی مانند ہوگا. وہ ایماندار, پرسنلی شخصی طور پر بات کی گئی ہے, وہ ایماندار وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ جو درخت لگے ہوتے ہیں نا نہروں کے کنارے یا ندیوں کے یا دریاؤں کے کنارے لگے ہوتے ہیں, وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, سرسبز ہوتے ہیں, اور ان کی اس کا سبب کیا ہوتا ہے کہ پانی بڑی نزدیکی سے انہیں مل رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے پانی کا ٹائم سے ملنا, پانی کا فریش ملنا, جس کی وجہ سے وہ تر و تازہ ہوتی ہے. ایماندار بھی ایسے ہی ہے, مسیح کے ذائقے کو جب اپنے اندر لے لیتے ہیں, مسیح کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, اس کی وجہ سے ایماندار دوسروں کو بھی تر و تازہ کرتے ہیں اور خود بھی تر و تازہ رہتے ہیں. اگر ایک شخص جو ہے اس کی روحانی بات کرنے لگا, اس کی روحانی زندگی تو خود ڈیمیج ہوئی ہے, تو وہ کسی کو تر و تازہ نہیں کر سکتا, وہ کسی کو مسیح کے تعلق سے نہیں بتا سکتا. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ اپنا ایک مضبوط رشتہ بنائیں, تاکہ ہمیں بھی جیسس کہے کہ یہ میری مبارک بیٹی ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتی, جو خطا کاروں کی راہوں میں, جو لوگ لکھا ہوا ہے اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. یہ بڑا ایک نقص ہے ایمانداروں کی زندگی میں بھی. انہیں جہاں پر ایسی محفل ملتی ہے, ماحول ملتا ہے, کیونکہ ڈیوٹی پر بھی جانا ہوتا ہے, رشتہ داروں کے سے بھی ملنا جلنا ہوتا ہے, اور جسمانی ماحول میں وہ مسیح کے ذائقے کو نہیں پھیلاتے بلکہ ان باتوں کو سنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس بیسیکلی جس طرح ایک شخص لائک ہم انشورنس کی بات کرتے ہیں, جو قابل شخص ہوگا وہ موٹیویٹ کر لے گا, اس کے پاس ایسے نسخے ہوں گے, چاہے فائدہ کلائنٹ کا اس میں نو ڈاؤٹ, میں نے یہ سیکھا ہے, لیکن اس کے پاس ایسے کلیے بتانے کا طریقہ کار ہے. اور میں شاید ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ میرے دوست مجھے کہتے ہوتے کہ پاسٹر جی آپ جو ہے وہ روحانی انشورنس کرتے ہیں, آپ روحوں کی نجات کے لیے جب کام کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ روحوں کو سیکیور کرتے ہیں. تو ایماندار جو روحوں کو سیکیور کر, جس کے وسیلے جیزس روحوں کو سیکیور کرتا ہے, لیکن بدن جو ہے وہ ایماندار کا یوز ہوتا ہے. اس لیے جس کے وسیلے روحیں محفوظ ہو رہی ہیں اس کے پاس اندر گہرے تجربے ہونے چاہیے, اس کے اندر کلیے ہونے چاہیے کہ اگر ماحول مجھے ڈسٹرب سا مل گیا ہے, وہاں پر میں نے مسیح کا ذائقہ کیسے پھیلانا ہے. تو جب تک ہم مسیح کے قدموں میں نہیں ٹھہریں گے, نہیں آئیں گے, نہیں جھکیں گے اور اپنے آپ کو صلیب کے نیچے نہیں رکھیں گے, ہم یہ چیزیں نہیں سیکھ سکتے. اور ایک دن میں یہ ساری چیزیں سیکھنا بہت مشکل ہے, اس کے لیے ہمیں ٹائم درکار ہے. جیسے ابھی ہم سیکھ رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ, آہستہ آہستہ, اور جتنے ہی یہاں پر موجود ہیں ہم سب مقدسین ہیں اور مسیح کے بدن کا حصہ. ہم سب کے وسیلے مسیحا بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے. آمین. آئیے آنکھیں بند کریں گے, سروں کو جھکائیں گے, خدا کی حضوری کو محسوس کریں گے. جو آن لائن واچ کر رہے ہیں آپ کے لیے بھی یہ میسج ہے. سب آئیز کلوز کریں, اپنی زندگی پر غور کریں. کیا آپ مسیح کا ذائقہ اپنے اندر رکھتے ہیں؟ کیا آپ مسیح کا ذائقہ دوسروں کی زندگیوں میں شفٹ کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہے؟ اگر نہیں تو آج جیزس سے کہیں گے, جیزس مجھے اس خوبی سے بھر دے کہ میں تیرے ذائقے کو اپنے اندر بھی رکھوں اور دوسروں کی زندگی میں بھی شفٹ کروں. آئیے سارے آنکھیں بند کریں گے, سروں کو جھکائیں گے اور ہم دعا کریں گے.